تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو سیلون ہے یہ کب سے اسٹارٹ کیا آپ نے, کس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئیں, یا کیسے آپ کو آیا ایک ذہن میں کہ مجھے ایک اچھی بیوٹیشین بننا چاہیے؟ گڈ کویشچن ہے, یہ کویشچن بہت کم لوگ کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہے کہ آپ کیسے بن گئی ہیں اور کیسے بیوٹیشین بنی. لائک جس کو جس طرف جانا ہوتا ہے نا تو وہ اسی چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتا ہے. تو بچپن سے بہت زیادہ کاسمیٹک کو یوز کرنا, میک اپ کا شوق تھا اور اس طرف بھی تھا. تو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہی مجھے بہت زیادہ تھا اس کا گیٹ اپ کا اور اس کا بیوٹی کا. تو پھر یہ ہوا کہ پھر کچھ کرنا اسٹارٹ کیا اور پھر کورسز کیا, اور پھر کرتے 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 وہ اتنی انوالومنٹ ہو گئی, لائک اللہ تعالیٰ نے اور اتنے زیادہ ویز بنا دیے کہ پھر شوبز میں بھی کافی کیا. جب آپ شوبز میں کر لیتے ہو تو ڈیفینیٹلی تو پھر تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے نا. میک اپ ہو گیا, ہیئر اور اتنے لیٹسٹ چیزیں ہوتی ہیں, گیٹ اپس ہوتے ہیں, نئی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو پھر وہ کرتے کرتے آج 20 ایئرز ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. نادوز سیلون میں نے بنایا اور اس کا بہت اچھا نام ہو گیا اور بہت اچھا ورک ہے. اور کلفٹن بلاک 4 پہ ہمارا نادوز سیلون ہے. اور نادیہ بروش میں ہوں جو میں نے اپنا نادوز سیلون بھی بنایا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ورک کر کے جب ہم اس قابل ہو گئے تو پھر میں نے اب ووکیشن انسٹیٹیوٹ بھی بنا دیا, نادوز ووکیشن انسٹیٹیوٹ, جہاں پر ہم بیوٹیشین کی ٹریننگ دے کے بچیوں کو روزگار پہ لگاتے ہیں, انٹرنشپ دے کے اور ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں. زبردست. اچھا, آپ نے جیسے کہا کہ 22 سال ہو گئے ہیں آپ کے سیلون کو ماشاءاللہ, اور ہماری دعا ہے کہ یہ آگے اور 22 سال رہے, بلکہ 22 سال کیا 200 سال رہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان 22 سال میں سیلونز کے حوالے سے کیا کیا چینجنگ آئی ہے, کام کے حوالے سے؟ زبردست کوشچن ہے عذرا, بہت زبردست چینجنگز آئیں اس پیریڈ میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بیوٹی فیلڈ میں, بلکہ کسی بھی فیلڈ میں, تو دور کے حساب سے آپ چلیں. اور بیوٹی تو وہ ہے کہ آپ اگر فیشن کے حساب سے نہیں چل رہے تو پھر تو آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہو. تو ہمیں بہت جلدی جلدی ان چینجنگ لے کر آنی پڑتی ہے جیسا کہ فیشن آ جاتا ہے. کلرز پہ ہو, ہیئر کلرز پہ ہو, یا میک اپ میں چینجنگ آ رہی ہو, یا پھر اسکن کی کوئی مشینری چیزیں آ رہی ہوں, تو ہمیں انہی چیزوں کو رکھ کر اور کلائنٹ کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دور کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. تو میں نے جب تک ابھی 20 ایئرز میں بہت اسٹیپس دیکھے ہیں, اب ٹوٹلی چینج ہے, ٹوٹلی چینج. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو پھر بھی یہ تھا کہ بیوٹیشین کو اتنا مشکل نہیں لگتا تھا, کیونکہ آپ نے جو تیار کیا لوگ کہتے تھے بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم بیفور 20 جاتے ہیں. اور بٹوین 20 پھر بھی لوگوں کو اویئرنیس تھی, لیکن اب تو اتنی زیادہ اویئرنیس ہے کہ ان کے پاس خود بھی بہت اچھا کاسمیٹک ہے, اور چیلنج بن چکا ہے سیلونس کے لیے کہ کلائنٹ کے پاس اویئرنیس بھی ہے, کلائنٹ کے پاس کاسمیٹک بھی خود ہے, اور اس کی کویشچننگ بھی بہت ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں اس کے حساب سے نالج اور اس چیز کو کاسمیٹک اور اس برانڈ کو رکھنا پڑتا ہے. تو بہت ٹوٹلی چینج ہوا ہے جو میں دیکھتی ہوں. جیسے سوشل میڈیا ایک دم سے اس پہ آ گیا, تو میڈیا پہ بہت زیادہ ہو گیا, تو چینج آیا ہے. بالکل ہے. اچھا, ہیئر کے حوالے سے میں ایک سوال کروں گی کہ جیسے آپ نے چینجنگ کی بات کری, تو بہت ساری چینجز آپ نے دیکھے 22 سال میں. تو ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو مطلب اویئرنیس ہے اس چیز کی کہ اگر میں بال ڈائی کروانے جا رہی ہوں یا ہیئر کلر کے لیے جا رہی ہوں تو وہ کون سا کلر استعمال کر رہے ہیں, کون سا نہیں. تو آپ کے سیلون میں جو ہے وہ کس طرح اس پہ کام ہوتا ہے بالوں پہ, کیونکہ بال ایک بہت ایک نازک حصہ ہے ہمارے لیے, اسپیشلی جو لیڈیز ہیں. تو کلرز کے بعد کافی ایسا ہوتا ہے کہ بال خراب ہو جاتے ہیں, یا بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا بال بہت ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو آپ کس طرح کے کلرز یوز کرتی ہیں؟ بالکل اچھا, ہیئر ہو یا اسکن ہو یا نیلز ہوں, تینوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر پروڈکٹ مین کام کرتی ہے, اگر ہم نے پروڈکٹ پہ اگر دھیان نہیں دیا تو پھر بال بھی ڈیمیج ہوتے ہیں, اسکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے. جس طرح کا الحمدللہ نادوز کا ایک اپنے اسٹینڈرڈ لیول ہے, تو ہم ایک بڑی برانڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں, چاہے وہ ہیئر کاسمیٹک میں ہو یا بیوٹی کاسمیٹک میں ہو, تو وہ ہم برانڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ اگر میرے پاس 15 ایئر سے کلائنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ میں ان کا ورک اچھا کر رہی ہوں, ان کے بال سیو ہیں, آج بھی ان کے بال اچھے ہیں, وہ آئے دن چینجنگ کرواتے ہیں. تو ہم پروڈکٹ بہت اچھا یوز کرتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ ہم بہت جلدی کا کام نہیں کرتے. اگر 2 days بھی لگتے ہیں یا 3 days, تو ہم کلائنٹ کو 2 دن بھی بلاتے ہیں کہ آپ کے کلر کا کام ایسے ہوگا. یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں جو ہے کلائنٹ آیا اور اس کا کام جو ہے کر کے اس کے بال سارے خراب ہو گئے. پہلے اسٹرینتھ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بال ہیئر پہ ان کے کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اور پھر جب ہوتا ہے تو وہ پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. اگر کٹ ڈاؤن, ہم ہیوی کٹ ڈاؤنس پہ نہیں جاتے, ہیوی ایسی پروڈکٹس پہ نہیں جاتے بہت جلدی ریزلٹ جس پہ آ جائے, ٹھیک ہے. سلولی ریزلٹ ہوتا ہے, بٹ یہ کہ موئسچر بالوں میں رہے, بالوں کا موئسچر نہ جائے اور بال ڈیمیج نہ ہو. مین پرپس پہلے ہمارا یہ, جس کی وجہ سے نادوز پہ اب تک کلائنٹ کنٹینیو ہے. صحیح.